کہ مکہ المکرمہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ کعبۃ اللہ کے تعمیر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ یہاں پر عبادت کا نظام قائم فرما، اور دوسری یہ کہ پھلوں والی روزی سے اس مکے کو آباد فرما اور برکت والی روزی عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تقریباً 5000 سال پہلے کی یہ دعا، لیکن آج بھی اس کا مظاہرہ یہ کہ پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر میں کسی ملک کے اندر بھی یہ خاصیت نہیں ہے کہ پوری دنیا کے پھل اور فروٹس کسی ایک ملک میں ملتے ہو، لیکن مکہ المکرمہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ کو صرف واحد وہ شہر ہے کہ ساری دنیا میں پیدا ہونے والے فروٹس اور پھل وہاں پر مل جاتے ہیں اور وہاں پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت مکہ المکرمہ کے بارے میں۔ تو اس تفصیل کے ساتھ میں حق کا مرکز بھی مکہ مکرمہ ہے۔ اسی حقیقت کو امت کو اس سے کہیں غافل نہ ہو جائے، اس کے لیے امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے کعبہ جو قرار دیا ان کی نماز کا قبلہ وہ بھی بیت اللہ شریف ہے، کعبہ مکہ مکرمہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف میں رک کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں کے مالک میرے آقا بھی، لیکن منشا مصطفیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی چاہت یہ ہے کہ کعبہ مکہ مکرمہ منتقل کر دیا جائے، تو اس میں تو کوئی رمز اور کوئی حقیقت تھی۔ میرے آقا کی چاہت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے قبلے کو قبلے اول سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف میں منتقل فرمایا، اور یہ ایسے نہیں کہ کوئی پلان اور مشورے کے ساتھ میں ہوا، بلکہ حالت نماز کے اندر میں حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی چاہت پر ہم آپ کے لیے اور قیامت تک امت کے لیے قبلے کے لیے نماز کا قبلہ ہم کعبے کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ بیت المقدس کی طرف میں رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ایک رکعت کے ہونے کے بعد میں تو جہاں کے مالک میرے آقا نے جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تو حالت نماز نے اپنے رخ کو کعبۃ اللہ کی طرف سے فرما لیا۔ بیت المقدس اس طرف میں تھا، جب کعبے کی تدبیر کا حکم آیا تو حالت نماز نے میرے آقا نے اپنے رخ کو کعبے کی طرف سے فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حالت نماز کے اندر کیوں کہ امت کے لیے بتلا دیا گیا کہ کعبہ کیا ہے اور مکہ مکرمہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، رب کیا ہے، حق کیا ہے، تم کیا جانو، بلکہ تو تم جانو اور تم پہچانو تو میرے محبوب کو پہچانو۔ حالت نماز کے اندر میں جب دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے روح کو کعبۃ اللہ کی طرف میں مکہ مکرمہ کی طرف میں کیا تو پہلی صف کے اندر میں جن خوش نصیب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حالت نماز میں اب ان کا کعبہ جو تھا وہ ذات مصطفیٰ تھا، دیکھا کہ میرے آقا کو رخ بدل رہے ہیں تو سوال بھی نہیں کیا اور بھی تحقیق بھی نہیں کی، بلکہ جیسا دیکھا حالت نماز اپنے محبوب کو اسی حالت کے اندر میں اپنے رخ کو انہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف میں بدل دیا۔ امت کو یہ رخ دیا گیا کہ چاہے عقل و دانش اور فہم و فراست اور علم و تجربہ اور چاہے کوئی کچھ بھی ہو، لیکن تم کو تو اپنی نظروں میں میرے محبوب کو رکھنا پڑے گا، یہی تمہارا اصل کعبہ ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے رخ کو کیا کعبۃ اللہ کی طرف میں حالت نماز میں، جن خوش نصیب صحابہ اکرام نے میرے آقا کے اس رخ کو بدلنے کو دیکھ کر حالت نماز نے بغیر تحقیق کے بغیر کچھ کہے کے، یہ بات نہیں تھی کہ آقا نے تو بدل دیا لیکن صحابہ اکرام کو حکم نہیں کیا اس کے حکم کا انتظار کریں گے یا نماز ہونے کے بعد معلوم کر کے پھر ہم عمل کریں گے، نہیں، بلکہ میرے آقا کی تابعداری کا منشا ہے رب العالمین کا، فوراً اپنے رخ کو بھی بدل دیا۔ بالخصوص جو پہلی صف کے اندر میں جو لوگ خوش نصیب تھے انہوں نے حالت نماز میں میرے مصطفیٰ کی نوعیت کو دیکھ کر حالت نماز میں جب رخ بیت المقدس سے ہٹ کر کعبۃ اللہ کا رخ فرمایا اور اسی حالت میں اپنے آپ کو میرے آقا کی اتباع کے اندر میں رخ کو بدلا، تو وہ 10 خوش نصیب صحابہ تھے جو سامنے کی صف میں تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی تابعداری کے اندر میں جو مقام عطا فرمایا، تمام صحابہ اکرام کے اندر میں ان کو افضلیت کا مقام جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین
جو 1.25 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر میں سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر ہے، تو کس بنیاد پر؟ تدوین کعبہ پر میرے آقا کی اتباع۔ یہ نہیں کہ اطاعت اور اتباع کے اندر بھی عقل کو دخل دیں گے، یا پھر احتیاط کریں گے، یا رکیں گے، یا پھر منشا معلوم کریں گے، جب کہا جائے گا تو عمل پورا کریں گے۔ نہیں، منشا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیونکہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس بات کا ثبوت پیش کیا، ہم کیا جانے رب کا حکم، اور ہم کیا جانے تدوین کعبہ، تدوین قبلہ، اور ہم کیا جانے مکے کی عصمت، اور ہم کیا جانے بیت المقدس کی طرف میں رک کر نماز کا پڑھنا۔ ہماری نماز کا سجدہ وہ ادھر ہے جدھر کو مصطفیٰ کا کائنات ہے۔ یہ مزاج امت کو بتایا، اور جنہوں نے یہ اطاعت کی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈگری عطا فرمائی 10 مبشرہ کی، کہ تمام صحابہ اکرام نے سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام ان 10 مبشرہ کو عطا کیا گیا تو مکۃ المکرمہ کے اندر میں، اور یہی مزاج تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا بنایا گیا، کہ وہ حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ دنیا کو، علم کو، دین کو، حق کو نہیں جانتے تھے۔ خدا کی قسم صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ صرف وہ منشا مصطفیٰ کو جانتے تھے، وہ صرف منشا مصطفیٰ کو جانتے تھے، اور یہی حق ہے، یہی حق ہے کہ جو اپنے آپ کو میرے مصطفیٰ کے حوالے کر دے، جو میرے آقا کے اپنے آپ کو حوالے کر دے، جدھر کو مولا ادھر کو شاہد اولا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے ایمان کا کمال اور ان کی پہچان یہ کہ منشا مصطفیٰ کے سامنے وہ قیل اور قال میں تعویلات کے اندر میں نہیں پڑھتے تھے، یا اپنے کم عقلی اور بے وقوفی کا ثبوت نہیں دیتے تھے، بلکہ تو وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بندے خدا بعد میں ہے، بندے مصطفیٰ پہلے۔ یہ شان تھی صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو، اور یہی ثبوت صحابہ اکرام کے ذریعے سے اہل حق قیامت تک کے لیے اہل سنت والجماعت کے صحیح لوگوں کو ملے گا، کہ وہ تو منشا مصطفیٰ کو دیکھیں گے، ان کا کعبہ، ان کا دین اور دھرم، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اور ان کے لیے جنت و جہنم، ان کا دین و دھرم تو صرف منشا مصطفیٰ ہوگا، منشا مصطفیٰ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے صحابہ کے سامنے میرے آقا کی ذات بابرکت تھی، تو ان کو منشا مصطفیٰ کا پہچاننا آسان ہو جاتا تھا، لیکن ہم لوگوں کو یا قیامت کے قریب پیدا ہونے والوں کے لیے منشا مصطفیٰ کا ادراک کیسے ہو، جبکہ آپ ظاہری طور پر ہماری نظروں کے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن کائنات میں تو ہے آپ کی ذات۔ اب منشا مصطفیٰ کا ادراک، کیا پورا ادراک صرف علم سے ہو جائے گا؟ کیوں کہ وہ علم اور وہ احادیث تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے میرے آقا نے بیان کی، اور ان احادیث کے اندر میں پھر قیامت تک آنے والی امت کے لیے رہبری بھی دے دی گئی، لیکن منشا مصطفیٰ ہر امتی کو، جو ان کا اصل کعبہ ہے، ہر امتی کو اپنے ایمان کے صدقے میں، چاہے وہ 15ویں صدی میں ہم اور تم ہو کہ قیامت تک پیدا ہونے والی امت ہو، لیکن منشا مصطفیٰ میرے آقا کی طرف میں اگر صحیح رخ ہوگا تو پھر ان کو منشا مصطفیٰ القا ہوگا کہ میرے آقا کی مرضی کیا ہے، میرے آقا کی منشا کیا ہے۔ جو سمجھ لیجئے جیسے قبلے کے دیکھنے کے لیے قطب نما ہوتا ہے، رخ کو صحیح کر دو تو بتا دے گا کہ قبلہ ادھر ہے، اسی طریقے سے حق کا قبلہ اور حق کا قطب نما ہر کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے سینے میں دل کی صورت میں۔ اگر دل کو منشا مصطفیٰ کی طرف یا مدینہ منورہ کی طرف میں یا عشق رسول کی طرف میں کر دے، کیونکہ قطب نما کے لیے شرط یہ ہے کہ سمت کو معلوم کرنا ہو، اس کا ڈائریکشن صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ صحیح رہبری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب نما کی صورت میں ہر مسلمان کے دل کے اندر میں قطب نما جو دل کی صورت میں عطا کیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اپنے 1.5 کنٹل یا 1 کنٹل کے جسم کو صحیح کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی فکر سے زیادہ بہت آسان رکھا ہے میرے آقا نے، جو سینے کے اندر میں دل اور قلب ہے، اس قطب نما کو مدینے کی طرف میں اس کے رخ کو کر دو، تو پھر جب کنیکٹ ہو جائے گا تو پھر رہبری ہو جائے گی، اور پھر وہ شعائیں اور پھر وہ میسیجز اور وہ نظام
اور وہ کنیکٹڈ ہونے کی صورت میں وہ ساری چیزیں آپریٹ ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کو محروم نہیں کیا، بلکہ یہ انتظام فرما دیا کہ مدینۃ المنورہ میرا موجود ہے، جہاں میری چوکھٹ ہے اور جہاں میرا گنبد ہے اور جہاں پر تمہارے ایمان کا مرکز اور قبلہ ہے، کہ سر تو جھکتا ہے کعبے کی طرف میں، لیکن مومن کا دل ہے کہ وہ گنبد خضرا پر جھکتا ہے۔ جب یہ دل کا رخ جو ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کے اندر میں دل جو عطا فرمایا قطب نما کی صورت میں ہے، صرف اتنی محنت کرے کہ اس دل کا رخ مدینے کی طرف میں ہو جائے، میرے آقا کی طرف میں ہو جائے، صحیح سمت حاصل ہو جائے۔ حق کے نظاموں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر مسلمان کے دل کے اندر میں جو قطب نما کی صورت میں دل موجود ہے، اس دل کے رخ کو وہ مدینہ منورہ کی طرف میں کرتے ہیں، اور عشق کے راستے سے اور سمت عشق کے ذریعے سے، آقا کی محبت کے راستے سے جب دل کے رخ کو مدینہ منورہ کی طرف میرے آقا کی طرف میں کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جب کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہر لمحے اس کو سنبھالنا اور اس کو بچانا اور اس کو ہدایت دینا اور اس کو احتیاط کروانا اور اس کو بچانا، راست میرے آقا خود اس امتی کو پھر اپنا بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا اور وہ پھسل نہیں سکتا۔ اگر تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہو جائے گا تو فوراً احساس ہو جائے گا اور پھر رو پیٹ کر اپنے دل کے رخ کو مدینے کی طرف میں کرے گا اور ندا لگائے گا بے اختیار ہو کر، کیا رسول اللہ میں خدا کا تو گناہ گار ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں تو آپ کا امتی ہوں۔ یہ رو پیٹ کر مار پیٹ کر اپنے آپ کو نعرہ پاک مصطفیٰ کی طرف میں بھیج دے گا دل کے اعتبار سے، اور کہے گا کہ نہیں، جینا پسند نہیں کرتا اور مجھے دنیا کی زندگی سے کوئی لگاؤ اور کوئی سابقہ نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ کا ہوں اور آپ کی محبت اور آپ کے بغیر زندگی کی ایک سانس مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ جب دل کا رخ مدینہ منورہ کی طرف میں ہوتا ہے عبادت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کو بنایا، لیکن دل کا کعبہ جو بنایا، ایمان کا کعبہ جو بنایا، وہ مدینۃ المنورہ کو بنایا۔ اسلام کا کعبہ تو مکہ مکرمہ اور بیت اللہ ہے، لیکن ایمان کا کعبہ مدینۃ المنورہ میرے آقا کے نعرہ پاک ہے۔ اور جن کو یہ صحیح کنیکٹ ہو جائے، یہ قطب نما کا رخ صحیح ہو جائے، ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، بلکہ وہ بے فکر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جہاں سے جڑنا تھا وہاں جڑ گئے، وہاں ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا جہاں پر لوگ سمجھتے ہیں، تو اب وہ بے فکر ہو جاتے ہیں اور ساری محنتوں کے اوپر وہ کامیابی کا جشن مناتے ہیں کہ منزل کی صورت میں تو جہاں کے مالک میرے آقا کی نسبتیں جب مل چکی ہے، محبتیں مل چکی ہے، اور میرے آقا کی نسبت اب یہ چیز زبان کی نہیں ہے، علم کی نہیں ہے، تقریر اور تحریروں کی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے اپنے قلب کی ہے کہ قلب کی سوئی ہر حال میں مدینے سے جڑی ہوئی رہے، نالے پاک مصطفیٰ سے جڑی ہوئی رہے۔ یہ اگر دل کی سوئی اگر جڑی ہوئی ہو تو اس کے علاوہ سب بعد میں ہی محسوس ہوں گے اور محسوس کروائے گا وہ، لیکن جب ہوش اور حواس کے اندر میں آئے گا، نیند سے جاگے گا یا بے ہوشی سے ہوش میں آئے گا، یا کسی غم اور خوشی کے موقع پر سنبھلے گا، تو یہ محسوس کرے گا کہ اس کا دل تو نعرہ پاک مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے اور مدینے سے جڑا ہوا ہے، اور وہ کسی فکر اور کسی غم کو غم محسوس نہیں کرے گا، وقتی طور پر اس کا اثر ہوگا، لیکن یہ کہے گا کہ سارا زمانہ چھوٹ جائے، سارا زمانہ ناراض ہو جائے، لیکن یا رسول اللہ میرا سہارا تم ہو، تم نہ روٹ جانا، تم نہ اپنے سے دور کر دینا۔ یہ کس بات کی علامت ہے کہ ایمان کا کعبہ اس کو صحیح ملا ہوا ہے۔ اسلام کا کعبہ تو بیت اللہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا عمومی طور پر سارے مسلمانوں کو۔ اگر کوئی آدمی تمہاری ہماری مسجد میں آ کر کعبۃ اللہ کی طرف میں رخ کر کے پڑھنے کے بجائے وہ مشرق کی طرف میں یا شمال کی طرف میں رخ کر کے نماز پڑھے، تو بچہ بھی کہہ دے گا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ تمہارا رخ صحیح نہیں ہے، رخ کا صحیح ہونا بھی فرض ہے۔ اب یہ تو اسلام کا اور عبادتوں کا کعبہ ہے بیت اللہ، جس کے صحیح ہوئے بغیر عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔
لیکن کیا فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام سے زیادہ اہم ایمان ہے؟ ایمان کا کعبہ کیا ہے؟ وہ اسلام کا کعبہ اور عبادتوں کا کعبہ ہے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف، جہاں پر حاجی جاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، طواف زیارہ بھی کرتے ہیں، سعی اور رمی جمرات بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا کعبہ ہے۔ اب ایمان کا کعبہ کیا ہے؟ ایمان کا کعبہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اگر پوچھیں گے تو پتہ یہ چلے گا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا دو جہاں کے مالک نے حکم فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے اونچے مقام پر چڑھ کر آپ اذان دینا شروع کرو۔ اذان دیا، میرے آقا نے تھوڑی اذان کو سننے کے بعد آپ اپنے حجرے مبارکہ کی طرف میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں اور نظر کہاں ہے؟ ایمان کے کعبے پر ہے۔ جیسے ہی دو جہاں کے مالک میرے آقا دوسری سمت اور دوسرے رخ پر اپنے حجرے کی طرف میں تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رخ کو اذان کی حالت میں بدلنا شروع کر دیا اور ہوتے ہوتے پورا رخ بدل گیا۔ وہ جو ڈائریکشن تھا کعبے کا اس سے بالکل بدل کر تو لوگوں نے پوچھا کہ بلال حبشی، اور میرے آقا نے بھی فرمایا کہ بہت اچھی اذان تھی، قابل قبول، کہ عرش کے فرشتے بھی بلال کی اذان کو سنتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا کعبہ کیا تھا؟ کہا کہ کعبے کی طرف میں رخ، کہا میرا کعبہ تو نارن پاک مصطفیٰ میرے آقا کی ذات ہے، تو میں کعبے ہی کی طرف میں تو رخ کر کے اذان کو دیا ہوں۔ ایسے ہی میرے بچوں، عاشقین کا معاملہ ہوتا ہے، حماقت نہیں کرنا، لیکن احتیاطاً عرض کر دے رہا ہوں، اگر یہ منزلیں اگر کسی کو مل جائے، اگر میرے آقا کا روبرو دیدار ہو جائے حالت نماز میں بھی، تو اس کی نماز، جن کو یہ مقام مل جائے ان کی نماز جو کعبے کی طرف میں رک کر کے ہو، نماز ناقابل قبول ہوتی ہے، نارن پاک مصطفیٰ کے بالمقابل ہے۔ مگر یہ ادب کے خلاف، اسلام کے خلاف ہو جائے گی بات، لیکن خاصوں کی خاص بات رس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ میرے آقا کی منشا اور میرے آقا کی ذات کے سامنے کے آنے کے بعد میں اسلام کا کعبہ، اس کی تعظیم اور اس کی عظمت خدا کی قسم اپنی جگہ، اس کی مرکزیت مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ایمان کا کعبہ تو ذات مصطفیٰ ہے، اور جن کا یہ کنیکٹڈ ہو جائے، جن کا یہ کنیکٹڈ ہو جائے، پھر ان کے لیے تو کعبہ ذات مصطفیٰ ہوگی، ان کی سانسوں میں صرف میرے آقا کی ذات ہوگی، اور ان کی کروٹوں کے اندر میں صرف میرے آقا کی منشا ہوگی۔ اور جب یہ قطب نما جب کنیکٹ ہو جاتا ہے تو جیسے ایک سیل ہے، اگر بیلنس کے ساتھ میں اگر مشین اور انسٹرومنٹ صحیح ہو تو سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہونا ہی ہے اس کو، ایسے ہی اگر ایمان کا کعبہ کسی کو مل جائے تو پھر بڑے نور علی نور کی بات ہوتی ہے کہ اس کو ذات مصطفیٰ سے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور کنیکشن مل جاتا ہے۔ اس لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ احادیث کے اندر میں کہ بعض وہ لوگ مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو فرشتے مجھ پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے درود و سلام کو میں خود سنتا ہوں۔ یہ فرق بیان کیا، دو قسم اپنی امت کی بتا دی کہ ایک تو میرے چاہنے والے، محبت کے اس رخ پر چلنے والے مسلمان ہیں جو درود و سلام کو پڑھتے ہیں تو فرشتے مجھ پر پہنچاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے آپ پر درود و سلام ہے۔ لیکن بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو درود و سلام پڑھتے ہیں تو میں خود سنتا ہوں، اور پھر اس میں اور اعلیٰ درجے کی بات یہ ہوتی ہے کہ سنتا بھی ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں، اور جب تک جواب نہیں ملتا ان عاشقین کی بے چینی و بے قراری باقی رہتی ہے، ان کے اندر کی ہچکیاں اور ان کے اندر کی آنکھوں کا آنسوؤں کا ابلنا اور ان کے دلوں کی بے قراری، عاشقین کی اور عشق کی دنیا، جن کو ایمان کا کعبہ مل جاتا ہے ان کی حالت کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ ان کو تانا نہ دیا جائے، ان کو تانا نہ دیا جائے، اسلام کے کعبے والوں کی طرف سے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تاریخ اسلام کے اندر میں ایسے بے شمار واقعات میں مل جاتے ہیں
بے شمار واقعات مل جاتے ہیں کہ جن کو ایمان کا کعبہ نالے پاک مصطفیٰ ذات مصطفیٰ ملا تھا. صحابہ اکرام کو تو یہ چیز ملی ہوئی تھی، لیکن بعد کی صدیوں کے اندر بھی جن خوش نصیبوں کو میرے آقا نے اپنا بنا لیا اور یہ کمالات عطا فرما دیے، ہائے ہائے ان کی زندگی. اور یہ چیزیں صرف جذباتی نہیں ہیں بلکہ حقائق پر مبنی ہیں کہ اگر محنت سچی لگن کے ساتھ میں کرو تو یہ منزلیں ہر کلمہ پڑھنے والے کو، اس لیے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا میرے آقا کا امتی ہے. میرے آقا کے پاس میں سچے صدق دل کے ساتھ میں اپنے ایمان کے کعبے کو صحیح کر کے اگر آقا کی بارگاہ تک پہنچنے کی تمنا، ایک ماں سے بیٹے کو بیر نہیں ہوتا. بیٹے تو ماں کے معاملات میں مختلف نظریات رکھیں گے، 10 بیٹے ہیں تو کوئی کم محبت، زیادہ محبت، کوئی پیسوں کے لیے محبت، کوئی روٹی کے لیے محبت، اور کوئی اسلام کے حقوق میں ماں کا حق ادا کرنا اس کے لیے محبت. لیکن ماں تو ہر بیٹے کے ساتھ محبت رکھتی ہے. ایسے ہی دو جہاں کے مالک میرے آقا کی طرف سے اپنی امت کو، امت ہی اس حق سے کٹ کر اپنے رخ کو پھیر لیتے ہیں تو میرے آقا پھر ان کو دور تو نہیں کرتے لیکن انتظار میں رکھ دیتے ہیں. لیکن ٹوٹ کر اگر میرے آقا سے میرے بچوں تمہارے میرے لیے بھی جو ایمان کے کعبہ نالے پاک مصطفیٰ کی جو کمی ہے، خدا کی قسم میرے آقا کی طرف سے کوئی کمی نہیں، بلکہ یہ ماننا اور عقیدہ بنانا پڑے گا کہ کمی ہماری ذات کی طرف ہے. جتنا ہمارا دل عشق مصطفیٰ کے اس کعبے کو حاصل اور ایمان کے کعبے کو حاصل کرنے کے لیے کس لیول کی محبت ہے ہمارے اندر میں، جتنی دنیا سے، جتنی اعلی اولاد سے، جتنے مکان سے، اور جتنی اپنی صحت سے، اور جتنی دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، جتنے ہمارے دل کا لگن ہے، دل کا یہ قطب نما تو دنیا کی طرف میں ڈائریکشن کو بتا رہا ہے. دنیا کا نقصان ہو تو اس کے اوپر چہرے پر اثرات، دنیا کے اگر اچھے حالات آ جائے تو اس کے اوپر خوشی کا اظہار. تو کیا ڈائریکشن بتا رہا ہے کہ قطب نما ابھی دنیا کی طرف میں ہے، اس کا رخ اور اس کی سمت. اگر برخلاف اس کے اگر ایمان کا کعبہ قطب نما کی صورت میں اگر قلب کو عشق رسول کے ساتھ بھر کر میرے آقا کے نعرہ پاک کی طرف میں اگر یہ ڈائریکشن کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر اس کا حال تو کچھ عجیب ہی ہوگا. وہ تو اس مستی کے اندر میں ہوگا اور اس حق کو لیے ہوئے ہوگا کہ اسے وہ دنیا کی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ ساری چیزوں سے زیادہ سچے عاشق کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کے ساتھ اپنے عشق کی تکمیل کے منزل پر چلتا ہی چلتا چلا جائے گا. اس کے پاس اپنی زندگی کی آخری سانس کی تمنا میرے آقا کی مسکراہٹ ہوگی. اور جو اس سفر کے اندر میں چلانے کی ہمت کے ساتھ اپنے دل کو چلائے، زبان کو چلانا الگ ہے، کانوں کا سننا الگ ہے، تقریر کا کرنا الگ ہے، نعتوں کا پڑھنا الگ ہے، صلاۃ السلام کا پڑھنا الگ ہے، لیکن جو دل سے میرے آقا کے نعرہ پاک کی طرف میں اپنے دل کو کر دے، اس دل کے اندر میں سوائے میرے آقا کی نسبتوں کے کہ دل کو فارغ کر کے نعرہ پاک مصطفیٰ مسکراہٹ مصطفیٰ کی طرف میں کر دے تو پھر اس کو تو منزل ملنا ہی ہے. میرے آقا اس کو محروم نہیں کریں گے، اپنا دیدار بھی عطا کریں گے اور اپنی طرف سے اطمینان بھی عطا کریں گے، اور کبھی وہ پریشانیوں کے اندر میں اور الجھنوں کے اندر بھی گرفتار نہیں ہوگا کہ وسوسوں کے اندر میں یا اس طرح کی اور باتوں کے اندر میں، الجھنوں کے اندر میں دنیا کی کوئی الجھن سے اس کو مطلب نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ اس کے دل کو تو ایمان کا کعبہ مل چکا ہے نعرہ پاک مصطفیٰ، وہ تو کہے گا کہ جو ملنا تھا وہ چیز مجھے مل گئی، اب مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں. اس منزل کے ملنے سے پہلے پہلے تک شیطان کی محنت کا اثر بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوگا، نفس کے وسوسے بھی اس کو برگلاتے رہیں گے، دنیا کی محبتیں بھی اپنی طرف میں کھینچتی رہے گی، آل اولاد کی لگنیں بھی اس کو اپنی طرف میں متوجہ کرتی رہے گی، رہے گا یہ سب کے اندر میں مجبوری کے درجے میں، لیکن اس کا دل تو رہے گا نعرہ پاک مصطفیٰ کی طرف میں، اور اس کا رخ تو رہے گا مدینہ منورہ کی طرف میں. یہ صحیح کنیکٹڈ ہے، اور جیسے ہی صحیح کنیکٹڈ ہے تو یقینی طور پر وہ نسبتیں جب مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر یہ نوازش میرے آقا کی طرف سے، یہ بات نہیں کہ پہلی صدی ہجری کے امتیوں کو میرے آقا نے نوازا، بلکہ بعد کی صدیوں کے اندر میں چونکہ کمزوریاں بڑھ جاتی ہیں
تو میرے آقا کی ہمدردیاں امت کے ساتھ میں اور بڑھ جاتی ہے. کمالات کے اعانتیں اور نوازشیں میرے آقا کی بہت کم تھوڑی سی محنتوں کے اوپر عطا کی جاتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو تو میرے آقا کی ان نوازشوں کے لیے اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، مکے کو چھوڑنا پڑا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا، فاقوں کو برداشت کرنا پڑا، اور پھر جنگ و جہادوں کے اندر میں جا کر اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر وہاں پر ان حالات کو برداشت کرنا پڑا. تب کہیں جا کر پھر وہ میرے آقا کی بارگاہ میں اس قبولیت کے مقام پر پہنچے کہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو فرما دیا کہ تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں. لیکن میرے آقا چونکہ حقیقت سے بہت زیادہ میرے آقا کا نظام ہے، وہ اپنے کمزور امتیوں کے اوپر 15ویں صدی کے وسوسوں کا ماحول، گمراہیتوں کے سارے نظام، اور پھر شرارتیں، شیطانیتیں، حریانیتیں، نفسانیتیں، دنیا کی محبتیں، آل اولاد کی بیجا محبتیں، اب ان چیزوں کے اندر میں جو پھنسا ہوا ہوگا، ان الجھنوں کے درمیان میں اگر کوئی آدمی صدق دل کے ساتھ اپنے دل کے رخ کو اگر میرے آقا کی طرف میں کر دے تو میرے آقا اس کو نوازشوں اور عطاؤں کے اعتبار سے اپنے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخر زمانے کے اندر جب فتنوں کا زمانہ ہوگا، میرا کوئی امتی اگر ٹوٹ کر، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، مجھ سے محبت کرے گا اور میری محبت اس کے قلب میں، یعنی قلب کا اس کا قطب نما میری طرف میں ہو جائے گا، وہ سب کچھ کے مقابلے پر صرف میرے ایک دیدار کے متمنی، کہ میرے دیدار کی خاطر اپنی دنیا، اپنی آل اولاد سب کو ٹھکرانا، قربان کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. تو جس کا دل میرے آقا کی طرف میں، ایمان کے کعبے کی طرف میں اس طریقے سے ہو جائے گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اس کو 70 صدیقین کے مرتبے اور مقامات عطا کیے جائیں گے، صرف اس کے اوپر کہ دل کی تمنا، اور یہ چیز زبان سے، کانوں سے، دماغ سے ہوتے ہوئے دل پر پہنچتی ہے، اور جب دل کے اندر میں ہوتی ہے تو پھر منافقت نہیں ہوتی. تو زبان سے کہے گا بھی تو وہی کہے گا، کانوں سے سننا بھی پسند کرے گا تو یہی سننا پسند کرے گا، اور دماغ سے سوچے گا بھی تو یہی سوچے گا کہ چاہے سارا زمانہ چھوٹ جائے اور چاہے ساری دنیا چھوٹ جائے، چاہے بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ جاؤ، لیکن ہر حال کے اندر میں اس کی نگاہ اور اس کے دل کی سوئی اور دل کا رخ میرے آقا کی مسکراہٹ کی طرف میں رہے گا. جس کو یہ دولت مل جائے گی اس کی پہچان یہ نہیں کہ ہمارا دل تو بس ایمان کا کعبہ ہم کو مل چکا ہے، معشوق رسول ہے، سنتے ہیں ہم سلام کیسا پڑھتے ہیں، نعتیں کیسی پڑھتے ہیں، اور نعتوں میں کتنا روتے ہیں اور کتنا میرے آقا کو یاد کرتے ہیں، کتنا سنت و شریعت پر عمل کرتے ہیں. یہ بات نہیں، بلکہ دل ظاہر کرتا ہے اعضاء کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر کی دولتوں کو. جیسے دنیا کی محبت والا دل ہے تو زبان سے بولے گا بھی تو دنیا کی بات بولے گا، کانوں سے سننا پسند کرے گا تو بزنس بھی سننا پسند کرے گا، دماغ سے سوچے گا بھی تو پھر کیسے، کیونکہ دل میں جو ہوتا ہے وہ اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے. اور جن کے دل کے اندر میں میرے آقا کی محبت کا کعبہ مل چکا ہو، ایمان کی مرکز قائم ہو چکی ہو، تو اس کی سوچ، اس کی زبان، اس کے کان، اس کے دماغ یہ ظاہر کریں گے کہ نہیں، یہ دنیا کا رسیہ نہیں ہے، دنیا کا چاہنے والا نہیں ہے اور دنیا دار نہیں ہے، بلکہ یہ تو عاشق رسول ہے، میرے آقا سے عشق کرنے والا ہے. اس کی دھن تو سارے رخوں سے کٹ کر ایک ہی طرف میں رہتی ہے، وہ رہتا سب میں ہے لیکن اس کا دل رہتا ہے نارن پاک مصطفیٰ میرے آقا کی طرف میں. جن کو یہ منزلیں مل جاتی ہے اس کی شروعات کیسے ہوگی؟ اس کی شروعات اندر سے باہر نہیں ہوتی بلکہ باہر سے اندر یہ دولت پہنچتی ہے. اس ماحول میں رہنا جہاں پر عشق رسول ملے، ان باتوں ہی کا سننے کے لیے اپنے کانوں کو استعمال کرنا جس سے میرے آقا کا عشق اور محبت کے تذکرے ہو. ہم ذرا سوچیں ان معاملات کے اندر میں خالقہ محمد میری نصرتی کے بچوں، کیا کہیں ہم بھی کھیلوں کھلاؤ کے اندر میں، کھلونوں کے اندر میں تو کھیلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ضائع نہیں کر رہے ہیں. سننا ہم پسند کرتے ہیں اپنی انفرادی زندگی میں،
یہ تو مجبوری ہے کہ مجلسوں میں آتے تو نعتوں کو سننا پڑتا ہے، نعتوں کو سنانا پڑتا ہے، کہ اس کے علاوہ کی زندگی میں بھی اپنے گھروں میں، اپنے بستروں پر، اپنی دکانوں پر، اپنی مصروفیتوں میں جب بھی ذرہ وقت ملتا ہے تو ہمارا جی کیا چاہتا ہے؟ میرے آقا کی عشق و محبت کی باتوں کو سننے کا، یا میرے آقا کے عشق کی باتوں کے سننے کا، میرے آقا کی عظمتوں کے سننے کا۔ اگر یہ چیز ہے اپنی انفرادی زندگی میں تو اطمینان کا سانس لو کہ منافقت نہیں ہے، دل کا مرکز نارن پاک مصطفیٰ ہے، اور ایمان کا مرکز کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے۔ پھر بولنے کا موقع ملے تو پھر بولنے میں صرف دنیا اور دنیا کے تذکر اور حکمتیں مصلحتیں نہیں، بلکہ وہاں پر تو صرف اور صرف گھوم پھر کر بھی جو بات آئے گی، دنیا دار جو دل ہوگا وہ کسی نہ کسی راستے سے، کسی بھی چوراستے سے نکلا تو آخر آج کل کیا مارکیٹ میں چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، دنیا پر آئے گا کہ نہیں آئے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل کے اندر میں دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے۔ ایسے ہی جس کے دل میں میرے آقا کی محبت اور عشق ہوگا، وہ چاہے دنیا کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے سمتوں میں گھومے، لیکن ہر طرف سے گھوم کر آئے گا تو وہ عشق رسول پر آئے گا۔ بات کو لا کر جو ٹرم دے گا، وہ چاہے بیوی سے ہو کہ اپنی اولاد سے ہو، اور چاہے مرید سے ہو کہ خلیفہ سے ہو، اور چاہے وہ انسانوں سے ہو کہ کسی سے بھی ہو، لیکن پہچان دے دے گا وہ کہ اس کے دل میں عشق رسول ہے، ورنہ ابھی تو دھوکہ ہے، ابھی سودا کچا ہے۔ اگر یہ دولت ہم کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، عشق رسول کے کمالات اگر ہمارے قلب میں، ایمان کا اگر کعبہ ہم کو نہیں ملا ہوا ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ گونگا پن ہو جائے گا کہ مجلسوں میں آئے تو عشق رسول، باتیں سنیں تو عشق رسول کی، باتیں کرے تو محفلوں کے اندر عشق رسول کی، باقی انفرادی زندگی کے اندر میں وہاں پر تذکروں کے کرنے میں حیبت ہوگی، حکمت اور مصلحت کے پردوں میں غارت ہو جائے گا۔ یہ سمجھے گا کہ وہ تو چیز مسجدوں کی ہے، وہ تو چیز خانقاہوں کی ہے، وہ چیز کو اپنے گھر میں کیوں، اپنے دیوان خانے میں کیوں، اپنے رشتہ داروں میں کیوں، اپنی بیگم کے ساتھ میں کیوں، اپنی اولاد کے ساتھ میں کیوں؟ یہ ہمارے اندر کی منافقت کی علامت ہے کہ وہ چیزوں کے لیے ہم صرف مسجدیں اور خانقاہیں سمجھ رہے ہیں، مجلسیں سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، اگر ہمارے دل کے اندر میں ایمان کا کعبہ ملا ہوا ہوگا، میرے آقا کی محبت کا، تو ادھر ادھر سے کہیں بھی جائے گا، دور تک بھی فوراً سنبھل کر وہیں پر آ جائے گا۔ جن سے بھی بات کرے گا تو تھوڑی دیر تو برداشت کر لے گا، لیکن اس کے بعد بھی وہ کہاں پر آئے گا؟ نارن پاک مصطفیٰ پر آئے گا، میرے آقا کی محبت پر آئے گا۔ اس کو تو ہر راستے سے میرے آقا ہی کی نسبتیں نظر آئے گی اور اسی کو ظاہر کرے گا، زبان سے بھی وہی ظاہر کرے گا، اور پھر اپنی آنکھوں سے بھی وہی ظاہر کرے گا، اس کے دل کے سکون کو بھی اسی سے پہنچے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے تو سننا پسند کرے گا بھی تو کیا؟ یہ صرف میرے آقا کی عشق و محبت کی بات، یہ جماعتوں کی، دلائل کی، عقل کی، اور عقدوں کی، اور پھر بڑے بڑے فلسفوں کی، اس کو اس سے مطلب نہیں ہوگا۔ جہاں پر اس کو میرے آقا کی محبت کی بات ملتی بھی نظر آئے گی اپنی لگن کے ساتھ میں، پڑھنا بھی وہی پسند کرے گا، سننا بھی وہی پسند کرے گا، سنانا بھی وہی پسند کرے گا، بولنا بھی وہی پسند کرے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی، میں اپنا ٹیسٹ کر کے رپورٹ لے لے، اگر ہمارا بولنا، ہمارا سننا، اور ہمارا بولنا، ہمارا بتانا، اور ہمارا سوچنا، اور ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی اگر عشق رسول کے رنگ کو لیے ہوئے ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں کہ ایمان کا قبلہ ہم کو نارن پاک مصطفیٰ سے کچھ نہ کچھ نسبت حاصل ہو چکی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو لا کر خانقاہوں میں، مجلسوں کے حد تک، مسجدوں کے حد تک لا کر رکھ دیا، اور پھر اس کے بجائے پردہ اور حجاب محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بزنس خراب ہو جائے گا عشق رسول کی بات کریں گے، رشتہ داریوں کے اندر میں فرق آ جائے گا اگر عشق رسول کی بات کریں گے، وہ لوگ ہم کو ہری جھنڈی کہہ دیں گے یا وہ لوگ ہم کو خانقاہ والا کہہ دیں گے، تو سمجھنے کا ابھی پردہ ہے، ابھی اس کے ایمان کا قبلے کا رخ اس کو نہیں ملا، اس کے دل کے قطب نما کے اندر میں ابھی سوئی صحیح رخ کے اوپر نہیں آئی۔ اگر صحیح رخ پر اگر آ گئی اور ایمان کا قبلہ اگر اس کو نارن پاک مصطفیٰ مل چکا ہو، تو پھر بولنا بھی پسند کرے گا تو میرے آقا کی ہی عشق کی بات، اور سننا بھی پسند کرے گا تو وہی، سنائے گا بھی تو وہی، اور ایسے ہی میں رہنے والوں میں دل لگے گا۔ کوئی دوستوں سے ملے گا بھی تو ایسے ہی دوستوں کی دوستی کو پسند کرے گا جن کے پاس میرے آقا کے تذکرے ہو، اور جن کے ذریعے سے میرے آقا کی محبت کے نظام ملتے ہو۔ اولیاء اکرام ان معاملات کے اندر میں اس ایمان کے کعبے کے حاصل کرنے کے لیے
دنیا کے گندے ماحول سے نکل کر جہاں دنیا کے تذکرے، دنیا والوں کے تذکرے، تو ان مقامات سے اپنے آپ کو نکال کر خانقاہوں میں اور صالحین کی صحبت میں لا کر چلو 2-4 آدمی کو مل کر بیٹھیں گے. بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے؟ عشق رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، عظمت رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، میرے آقا کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، مجلسوں کو سجایا جا رہا ہے. یہ مجلسیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، روزانہ 1 آدھ گھنٹہ، یہ مجلسیں نہیں، یہ کافی، بلکہ وہ مجلسیں کہ ہمارا دل لگے تو ایسے ہی. اور مجلسوں کے لیے واٹس ایپ اور پھر اس کا انتظام اور پھر چائے کھانا نہیں. آ گئے، مل گئے، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آ جانا بھائی. 2-3 آدمی آ گئے، اب بیٹھ گئے دیوان خانے کے اندر. اب کیا تذکرے شروع کریں؟ اب عشق رسول کے تذکرے، میرے آقا کی عظمت کے تذکرے، محبت رسول کے تذکرے. مجلس قائم ہو گئی آپ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجلسوں کے اوپر دیکھ کر تفاخر فرماتا ہے اور رحمتوں کو نازل کرتا ہے. فرشتے وہاں پر تعظیماً ان مجلسوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں جہاں پر انفرادی طور پر بھی عاشق رسول اور عشق رسول کے دیوانے آپس میں جمع ہو کر میرے آقا کے تذکرے کرتے ہیں. میرے بچوں، ذرا بھی ہمارے اندر میں کمی ہے اس بات کی. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہماری انفرادی ذوق کے اعتبار سے بھی ہم اپنے دل کے قطب نما کے اس دل کے کعبے کو ایمان کا کعبہ نالن پاک مصطفیٰ بنانے کے لیے اپنی نجی اور انفرادی زندگی کے اندر گھر میں بیٹھے ہوئے بیٹا بیٹی بیٹھے ہوئے بلا لیا، ان کو ناشتہ ہو گیا. اب ناشتہ تو ناشتے کا ہی لال، لیکن تذکرہ کرو وہاں پر عشق رسول کا، میرے آقا کی محبت کا اور اہل بیت کا تذکرہ، پنجتن پاک کا تذکرہ، اہل اللہ کا تذکرہ. تمہارے گھروں کے دسترخوانوں پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ مجلسیں، صرف خانقاہ کی مجلسوں کے پر قناعت مت کرو. یہ خطرے کی چیز ہے کہ ابھی منافقت ہوگی، حجاب ہے تمہارے اندر میں، وہ چیز وہاں کی اور یہ چیز یہاں کی. نہیں، اس کو اپنی انفرادی زندگی کا ایک ذائقہ بناؤ. رشتہ دار آ گئے ہیں، خاندان والے آ گئے ہیں، کھائے اور پیو، اس کے بعد پھر ٹھیک ہے موقع نکال کر پھر یہی تذکرے، عشق رسول کے تذکرے، اہل بیت کے تذکرے، اولیاء کے تذکرے. اور جس رخ کے اعتبار سے بھی ہو، کیوں کہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہمارا ذوق اور ہمارا قلب کا قطب نما حقیقت میں ایمان کے کعبے یعنی نالن پاک مصطفیٰ کی طرف میں صحیح سمت، صحیح ڈائریکشن میں ہے، تو پھر کنیکٹ ہے، تو پھر میرے آقا اس کو ضائع نہیں کریں گے. اس لیے دولت کے حاصل کرنے کے لیے اولیاء اکرام دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دنیاوی زندگی میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر میں یہ ڈائریکشن صحیح نہیں مل سکتا، تو پھر وہ لا محالہ اس دنیا کو چھوڑ کر خیر بات کہہ کر جنگلوں کی تناہیوں میں، خانقاہوں میں قیام اور اعتکاف کے لیے بے سر و سامانی کی حالت میں ایک آدھ کملی اپنے کاندھے میں ڈال کر نکل جاتے تھے. اور نکل کر کیا کرتے تھے؟ اولیاء اکرام کی ریاضتوں کا مرکز اپنے ایمان کے کعبے سے ڈائریکشن کو صحیح کرنا، نالن پاک مصطفیٰ سے اپنے قلب کو جوڑنا. اس کے لیے یہ ماحول اگر ان کا موافقت نہیں کرتا، اس ماحول کو چھوڑ کر وہ اس راستے پر نکل جاتے جہاں کا ماحول اور ایسی صحبتوں کو اختیار کرتے ہیں. اس لیے اولیاء کی زندگی کے اندر میں چیز ملتی ہے کہ صرف انفرادی طور پر ہر ولی خوبصورت بیٹھنے رہنے والا نہیں، بلکہ خانقاہوں میں جا کر چلا کشی کرتے تھے اور وہاں پر پڑے رہ جاتے، اور وہاں پر پھر سچی صحبتیں، نیک صالحین کی صحبتیں، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں. تو پھر خانقاہوں کے اندر میں سچے لوگ آتے ہیں. اب ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر اب ادھر ادھر کے تذکرے نہیں ہوتے. بہت بری چیز یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دسترخوانوں پہ اور اپنے مکانوں میں، اپنے دیوان خانوں میں، اپنے بستروں کے اوپر میرے آقا کے تذکروں کا ثبوت دے کر اپنی حقانیت کا ثبوت دو، بجائے اس کے مسجد اور خانقاہوں میں بھی آئے تو دنیا کے تذکرے کرو. یہ تو بہت گری ہوئی حرکت ہے، گری ہوئی حرکت ہے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ تم اپنے دسترخوانوں پر، تو اپنے باورچی خانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر میں، اپنے ملاقات والوں میں، ان میں ان چیزوں کے تذکروں کو لاؤ، برخلاف اس کے کہ جو خانقاہ ہے، جو مسجد ہے، جو مجلسیں ہیں، وہاں پر آ کر اگر دنیا کے تذکرے کر رہے ہیں تو بالکل برعکس چیز ہے نا. اس لیے برعکس کا معاملہ کیا ہوگا؟ برعکس کا معاملہ کیا ہوگا کہ دوا کے بجائے زہر کھائے تو صحت اچھی ہوگی کہ اور زیادہ پریشان ہو جائے. اس لیے میرے بچوں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اولیاء کا نظام اور اس کے لیے خانقاہوں کا ماحول تھا کہ وہاں پر سچے لوگوں کی صحبت ملتی ہے
اور سچوں کی نگاہ ملتی ہے اور ان کا ماحول ملتا ہے تو اپنی دنیا سے اوقات کو نکال کر خانقاہوں میں آ کر پڑھ جاتے تھے اور وہاں پر سچوں کی صحبت کو، اور اب نہیں آ کر پڑھ سک رہے ہیں تو کم از کم یہ کہ ایسے سچے آدمیوں کو اپنے گھروں پر اپنے پاس سے بلا لیں اور بلا کر تذکرے کریں، دنیا کے نہیں، ان کی غیبتوں کے نہیں، ان کے ٹوپی اچھالنے کے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ میں بس علیہ سرے خیریت ٹھیک ہے بیٹھو، کیا کریں گے؟ کتنے آپ دنیا کے ریٹائرمنٹ لوگوں کو دیکھے ہوں گے کہ ریٹائرمنٹ لوگوں کو بوڑھوں کو بلا لے کے چائے بھی بناتے ہیں، یہ بھی بناتے، کھلاتے پلاتے، اپنی نوکریوں کے تذکرے، دنیا کے تذکرے، ایران و توران کے تذکرے کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر وہ چیزیں بھری ہوئی ہے. تو تمہارے میرے دلوں کے اندر میں کیا ہے؟ نہ یہ ہے نہ وہ ہے، تو بڑے خطرے کے اندر میں رابطہ کرے. فونوں کے اندر میں ان لمٹ تو ہوتا ہی ہے، تو پھر رابطہ کرے تو ایسے لوگوں سے رابطہ کرے کہ جن کے ذریعے سے میرے آقا کی عظمتیں سننے کو ملتی ہے، سنانے کو ملتی ہے. کرو ان سے 10-10 منٹ بعد، 15-15 منٹ بعد ان کو بلاؤ اپنے پاس میں، خود اپنے آپ کو ان کے پاس لے کر چلے جاؤ. کیونکہ کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. خانقاہوں کو جاؤ، اچھے لوگوں کی محفل صحبت سنگت اپنے گھر پر بلاؤ، یا پھر آپ ان کے پاس میں جاؤ اور جا کر تذکرے کرو اور آپس میں لو. اور دو تو کیا، فذکر ان نفعت الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہے تذکرے و ذکر، کہ ان کے ساتھ بھی یہی میرے آقا کی محبت، جنت پاک کی عظمت، اولیاء کے تذکرے. کیونکہ پیر بھائی سے ملے گا، پیر بھائی خلیفہ سے ملے گا، صحبت اور سنگتیں جب رہے گی تو پھر اس کی وجہ سے کتنی نورانیت اور نسبتیں مضبوط ہوگی. بجائے اس کے خانقاہوں میں بھی آئے ادھر منہ موڑ کر ٹائم پاس کرنے کے لیے، بس ادھر ادھر ان کا ایک دو چار آدمی ان کے ساتھ، دو چار ان کا، یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے. بلکہ خانقاہوں میں آؤ بھی تو وہاں پر خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر سچی صحبتوں سے اور نیک لوگوں کی صحبتوں سے ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے میرے بچوں، اپنے دل کو ایمان کے کعبے کے حاصل کرنے کی فکر میں نارن پاک مصطفیٰ کی طرف اپنے دل کے رخ کو کرو. یہ چیز کسی کو حاصل ہو گئی ہو، کنیکٹ اگر ہو گیا تو پھر دو جہاں کے مالک میرے آقا اس امتی کو خود راست نوازتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور پھر ان کے لیے دو جہاں کے مالک کی طرف سے کیا کیا نوازش ہوتی ہے اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ نوازشیں الفاظ پر، تقریروں پر، نعتوں پر، بیانات پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ دل کا راستہ ہے. دل کو نارن پاک مصطفیٰ کی طرف کرنے کے لیے، اس کی محنت کے لیے جو میں طریقہ بتایا ہوں کہ کانوں تو سنو سو یہی سنو، زبان سے بولو تو یہی بولو، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ میں صحبت سنگت میں رہو. اور جہاں پر ایسی صحبت ہے جہاں پر عشق رسول تم کو ملتا ہو اور تمہارے دل کے رخ کو صحیح کرنے کی جن صحبتوں کو، تو ان صحبت جن کو صحبت مل جائے اور وہ جن کی صحبت میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے اس کو اپنے لیے ساری دنیا سے زیادہ عزیز اور اپنا دوست سمجھو. بالمقابل اس کے دنیا کے مشورے دینے والے، دنیا کے طریقے بتانے والے، دنیا کے اور نظاموں کے سمجھانے والے، ان سے تو تمہارے ان نظاموں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا. دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص اور دنیا کی تمنا خواہشات پیدا ہوگی. اس لیے ایسی صحبت اگر کسی کو مل جاتی ہو، لک الحمد و لک شکر، غریب نواز کا کرم ہے کہ ہر علاقے میں میرے مریدین کو اپنے پیر بھائیوں کی صورت میں اور خلفاء کی صورت میں اگر تھوڑا سا یہ رخ کو اختیار کرو، اپنے پاس سے پیر بھائیوں کو بلایا کرو یا اپنے پیر بھائیوں کے پاس خود پہنچایا کرو. جہاں 1 2 3 جمع ہو گیا تو وہاں پر پھر فونوں پر بھی بات چیت کرو، تو عشق رسول کی بات کرو، جنت پاک کی عظمت کی بات کرو، اولیاء کے تذکرے کرو، نظام کی باتیں کرو. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ تمہارے ایمان کا کعبہ جو قطب نما تمہارا دل ہے وہ نارن پاک مصطفیٰ کی طرف اس کا سمت اور سیٹلائٹ ہوگا، رخ ہوگا. تو پھر تمہارا نظام، تمہارا رشتہ میرے آقا سے مضبوط ہوگا. اور پھر جب مضبوط ہو جائے گا تو پھر وہ کمالات کو جہاں کے مالک میرے آقا خود راست اپنے امتیوں کو عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہم سب کو، غلاموں کو بھی قبول فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.